رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جس کے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نحل کی 123 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور آپ کی کچھ صفات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ، نام کے ساتھ 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. ان 25 میں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان میں سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین کی اتباع اور پیروی کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہ نبی،
ہم نے آپ کی جانب یہ وحی بھیجی ہے کہ ابراہیم حنیف کی ملت، ان کے دین کی آپ اتباع کیجئے، وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جب سے دنیا قائم کی گئی ہے تب سے لے کر اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے افضل آپ ہیں، سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی آپ اس ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کے ملت کی آپ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، جو حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ساتھ ہی امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے، قل صدق اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین سچا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم سارے کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، ان کے دین کی، ان کے ملت کی پیروی کیجئے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کہیں اس طرح کا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ابراہیم یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نبی مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اہل مکہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان میں مشرکین بھی اس بات کی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہم لوگ اتباع کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہم ابراہیم کی دین کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مشرکین مکہ کا جو یہ گمان ہے، ان کا جو یہ خیال ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور دین ابراہیمی میں بت پرستی تھی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی تردید اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ اگرچہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اگرچہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ان کا باپ اگرچہ بت پرست اور بت فروش تھا، بتگر بھی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس گندگی سے، اس غلاظت سے پاک صاف تھے، وما کان من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو اپنے نبی کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کیجئے، اور دوسرے امت محمدیہ کو حکم دیا، اور آگے یہ وعید بھی بیان فرمائی کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کے دین اور ان کی ملت سے بے رغبتی بے وقوف لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بے وقوف ہوں گے، جو جاہل ہوں گے، جو ناسمجھ ہوں گے،
جنہیں عقل نہیں ہوگی وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اس سے بے رغبتی کریں گے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور آخرت میں بھی نیکوکاروں لوگوں میں سے ہے۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ ان تینوں آیتوں سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ کی امت کو دیا، اور جو لوگ ان کے دین کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں، اس سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ بے وقوف ہیں، ایسے لوگ ناسمجھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ایک مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ انبیاء کرام بہت سارے آئے، لیکن ان میں سے صرف 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھیں، ایک شخص کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ معتمد ہوتا ہے، سب سے زیادہ بھروسے مند ہوتا ہے، اس سے ہر بات وہ شیئر کرتا ہے، اس سے ہر بات بتا دیتا ہے، اور اس جیسی محبت کسی سے وہ نہیں کرتا ہے جس طرح سے اس ایک سے محبت کرتا ہے، یعنی جگری دوست۔ تو اسے ہم اپنی زبان میں خلیل کہہ سکتے ہیں۔ ویسے خلیل کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ هو المحب الذي لا خلل في محبته۔ خلیل وہ ہے جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے جب محبت ہو تو پھر دوسرے کی محبت اس میں اثر انداز نہ ہو، اس طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہو جائے کہ دوسرے کے لیے پھر اس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے، یعنی انسان کے جسم میں، اس کے روح میں اور اس کے دل میں وہ محبت سرایت کر جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے الخلۃ تتضمن کمال المحبت و نہایتها۔ یہ خلت یعنی یہ دوستی جسے خلیل کہا جاتا ہے، یہ کمال محبت اور محبت کے انتہا کو یہ شامل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ محبت کے 10 درجات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 10 درجات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ خلت کا ہے، خلیل ہونے کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اپنا خلیل بنایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے راوی جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کی براءت کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، یعنی امت محمدیہ میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے۔ ہر قدم پر، ہر موڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ نے تمام لوگوں کو مستثنیٰ کیا اور یہ فرمایا کہ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، کہ میں اللہ کے سامنے اس بات کا براءت کرتا ہوں، اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تمہیں میں سے کسی کو خلیل اور دوست بنانے سے بری ہوں۔ فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے جیسے ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں
اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل، کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ خلیل کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت کا درجہ نہیں دیا، کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ تو بتائیے کتنا اونچا مقام ہے خلیل ہونے کا۔ اور یہ خلیل اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام میں سے صرف دو کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو یہ تھا ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اب کچھ صفات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اور انبیاء، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو کچھ صفات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر، یہ 75 نمبر آیت کریمہ ہے، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری صفات کے وہ حامل تھے، تو ان 3 میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ 3 صفات کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، ابراہیم علیہ السلام منیب تھے۔ تو حلیم کسے کہا جاتا ہے؟ حلیم کہتے ہیں الذی یحتمل اسباب الغضب فیصبر ویتأنی ولا یثور۔ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو غصے کے اسباب کو برداشت کر لے۔ جب غصہ آئے، کوئی ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے ہو جائے، کوئی بھی بات ہو، غصے کا کوئی بھی سبب ہو، تو اس غصے کو برداشت کر لے جائے، اس غصے کو پی لے، فیصبر، اور اس پر صبر کرے، ویتأنی، اور اس پر توقف اختیار کرے، جلد بازی نہ مچائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کسی پریشانی میں، کسی ایسی بات پر جس پہ وہ غصہ ہو جائے، تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جلد بازی میں کہ اس کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، شریعت کا نقصان ہو، خود اس کی ذات کا نقصان ہو۔ توقف اختیار کرے، صبر سے کام لے، ولا یثور، اور بھڑک نہ جائے، مشتعل نہ ہو جائے، آگ بگولا نہ ہو جائے۔ ایسے شخص کو حلیم کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو بردبار کہا جاتا ہے، متحمل مزاج کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود، انتقام اور بدلے پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے۔ کسی نے آپ کو ایک چاٹا مارا ہے اور آپ اسے ایک کے بجائے 2 چاٹا مارنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ قوت آپ کے اندر موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود آپ صبر کریں، اسے درگزر کر دیں، اسے معاف کر دیں، تو اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ اور الحلیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا حادثہ رونما ہو جائے، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے ہمارے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہو، جس سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہو، جس سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہو، تو ہمیں آپ کو حلم اور بردباری سے کام لینا ہے، سمجھ بوجھ کے کام لینا ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہمارا نقصان ہو، پوری قوم کا نقصان ہو، اس میں ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہے۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین کی بھی ہے، حلیم۔ اللہ رب العالمین چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی حلیم ہونے کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو جرم کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے جرم کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اگر ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا،
یعنی کوئی جاندار زمین پہ بچ ہی نہیں سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، اللہ رب العالمین قدرت رکھنے کے باوجود بھی اسے معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں. لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک ساعت کے لیے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک صفت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. یہ صفت فطری بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت کسبی بھی ہے. انسان اپنے اندر کوشش کر کے اس صفت کو پیدا کر سکتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس پر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے. اور دوسری صفت بیان کی ہے اواہ. ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے. اواہ کے کسے کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الدعاء، یعنی بہت زیادہ اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگنے والے تھے. یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. چاہے خوشحالی میں ہوں چاہے تنگی میں ہوں، ہر حال میں لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے دعا کریں. اور یہ صفت بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا. اور جو لوگ میری عبادت یعنی مجھے پکارنے سے، مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، چاہے گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا سستی و قائلی میں، یا کسی بھی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، دوسری شخصیتوں کے پاس جاتے ہیں جن کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کی وعید یہ فرمائی اللہ رب العالمین نے. تو سامعین کرام، ایک دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تھی کہ اواہ تھے، بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ الخاشع المتضرع، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اواہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے. اور حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ اواہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت نرم دل تھے، نرم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کا مزاج بہت نرم تھا. تو یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ اوزاری کریں، اور اللہ کے جو بندے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم نرم دلی کا مظاہرہ کریں. اور ایک تیسری صفت منیب. ابراہیم علیہ السلام منیب تھے. منیب کا معنی کیا ہے؟ منیب کا معنی یہ ہے کہ الذی یعود سریعا الی ربہ. منیب اسے کہا جاتا ہے جو بڑی جلدی سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، کوئی مصیبت آئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، آسانی ہو تب بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. ہر حال میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والا ہو، تو ایسے شخص کو منیب کہا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ منیب تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، کسی بھی پریشانی میں ہوتے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا. چونکہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے. آپ نے کبھی غور کیا کہ صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف، چاہے سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر، یعنی یہ جو اللہ کی نشانیاں جب ظاہر ہوتی تھی تو اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے طوفان وغیرہ آ جائے یا اس طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم تو خوشحالی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتے، کم سے کم پریشانی میں تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور حالات کتنے ہی خطرناک ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ پاتے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگا پاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم خود اپنے میں مست ہیں، اور جب تک یہ ساری صفات مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جائیں گی تو پھر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید کچھ صفات کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کان امتاً، امت تھے۔ امت کا کیا معنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ تفصیلی مطالعہ کریں یا سنیں خطبے وغیرہ میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ تو امت کا ایک معنی تو یہ ہے الامام الذی یقتدی بہ، کہ وہ امام تھے جن کی اقتداء کی جاتی تھی اور قیامت تک اقتداء کی جاتی رہے گی، کیونکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، اور آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو ایک تو امام تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ معلم الخیر۔ امت کا معنی یہ ہے کہ وہ خیر کی تعلیم دینے والے تھے، بھلائی کی تعلیم دینے والے تھے۔ اور قتادہ کہتے ہیں، مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ امت کا معنی یہ ہے کہ امت ہی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جس طرح سے ایک جماعت، ایک امت کے اندر اچھی جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی، ان کا مقام یہ تھا کہ اس پوری جماعت اور پوری امت کے اندر جتنی خوبیاں اور خصوصیات پائی جاتی تھی وہ تنہا ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یعنی جس طرح سے آپ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہے بہت زیادہ علم والا ہے، یعنی ہر مسئلے پر اگر وہ عبور رکھتا ہے، ہر مسئلہ وہ جانتا ہے یا بہت زیادہ علم والا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ تو لائبریری تو حقیقت میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر لائبریری میں جو کتابیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کا علم اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کانا امہ، وہ پوری ایک امت تھے، پوری ایک جماعت تھے، قانتا للہ، اور اللہ کے سامنے قانت تھے۔ قانت کا کیا مطلب ہے؟ قانت کہتے ہیں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اور ایک معنی یہ ہے مطیعا للہ، اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے، قائما بما امر به، اور جو کچھ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا تھا اس کو انجام دینے والا تھا۔ ان کے بارے میں آپ بعد میں سنیں گے کہ ایسے امتحانات سے گزرے ہیں، لیکن کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کم نمبر حاصل کیا ہو، سب میں 100% انہوں نے حاصل کیا ہے، سب میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور حنیفہ، یہ بھی کئی آیتوں میں کہا گیا ہے، ابراہیم حنیف کہا جاتا ہے کہ وہ حنیف تھے، بڑا ہا ہے، ہا نون یا فا، یعنی ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ یہ بار بار کہا ہے، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ تو حنیف کا معنی کیا ہے؟ حنیف کا معنی ہے المنحرف قصدا عن الشرک الی التوحید۔ حنیف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تمام معبودان باطلہ سے جان بوجھ کر کے قصداً بیزاری کا اظہار کرے،
ان سے قطع تعلق کر لے اور پھر ان سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائے، تو ایسے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، حنیف تھے، یعنی موحد تھے، تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی وجہ سے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں دی تھیں، جن نعمتوں سے بھی نوازا تھا، پوری زندگی تو آزمائش میں گزری، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں یا ان کی اولاد میں انبیاء کرام کا جو سلسلہ اور اس کی جو بشارت اللہ رب العالمین نے دی، اسی طرح سے اور جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ یہ صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک صفت امت ہونا، دوسری صفت قانت ہونا، تیسری صفت حنیف ہونا اور چوتھی صفت شاکر ہونا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، ان کی اتباع اور ان کی پیروی میں، اور جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، ہم اور آپ، اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں پر ہم کتنا شکریہ اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین کا زبان سے، دل سے، اعضاء و جوارح سے کتنا ادا کرتے ہیں، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ جب اگر شکر گزاری ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو مزید میں نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو یہ بھی جان لو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دین کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔